مختلف روایتوں کو میں ملا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصر انداز میں، کیونکہ خود ہی بڑے طویل مضمون ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے اندر بھی، رمضان کے بعد بھی، عید کی نماز کے بعد بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ 3-4 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں 4 بندے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شراب پینے والا، جو شراب پیتا ہو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے رمضان میں بھی۔ یہ 3 ساعات میں نے بتایا نا، از اکول ٹو وہاں تک، اللہ اس کی مغفرت اس میں بھی نہیں فرمائیں گے، بڑی عید میں بھی نہیں فرمائیں گے، شب بارات پہ بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ صلحاء اور نیک لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے حرمین شریفین میں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ فلاں کی مغفرت فرما، ان بندوں کی وہاں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ پہلا کون سا بندہ؟ شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس کی مغفرت تب تک نہیں ہے جب تک توبہ نہ کر لے۔ یہ جتنے بھی میں بتاؤں گا اس کے پاس پلس لگائیں، اگر یہ توبہ تائب ہو چکا ہے تب تو مغفرت ہے۔ اگر الحمدللہ ہم میں نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ ہے الحمدللہ اتنا بھی نہیں گرا کہ ہم میں کوئی شراب کا عادی ہوگا، الحمدللہ۔ تو بیان فرمایا رمضان سے پہلے اگر کوئی بندہ ہے تو توبہ کر لے۔ پھر بیان فرمایا اللہ کے نبی نے ایک اور بھی بدبخت انسان ہے جس کی رمضان المبارک کے ان تمام 5-6 مواضع پر اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا کون ہے؟ میں نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا، اگر ماں باپ زندہ ہے تو جا کے معافی مانگ لو، صلح کر لو، اللہ بیان فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا، انہوں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ماں باپ تو وفات پا چکے ہیں، ہم تو عاصی ہو گئے تھے ان کے، ماں باپ تو نافرمان ہم گزر چکے تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ ماں باپ کے پیچھے صدقات اور خیرات بھیجو، ماں باپ کے پیچھے جو ہے جتنے اس کے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جو اس کے ہم عمر ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ۔ تو علماء نے لکھا اللہ کے رحم سے یہ امید ہے کہ اللہ تیری مغفرت فرما دیں گے قیامت کے۔ ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، معاف کرتے ہو، پھر دکھلائیں گے اتنے صدقات، اتنے خیرات، اتنے تیرے پیچھے قرآن کے ختم، اتنے فلاں نیکیاں تمہیں بھیجی ہیں۔ ماں باپ کا دل تو وہاں بھی ماں باپ کا دل ہوگا، وہ کہیں گے بیٹا بعد میں فرمان بردار ہو گیا ہے، چلو اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ بندے کی بھی مغفرت ان تمام جگہوں پہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے نافرمان بہت ہیں، میں کہتا ہوں رشتہ داریاں توڑنے والے بہت ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان سے بھی زیادہ رشتہ دار۔ آج رشتہ داریاں کہاں پہ ہیں؟ کبھی رشتہ داروں میں احسان کر کے دیکھ لو، پھر 50-60 پتر بھی دے دو، جب بھی جاؤ تیرا منہ توڑ کے واپس بھیجیں گے تمہیں۔ احسان کا زمانہ نہیں رہا، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ احسان اب ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ قرابت، بھائی بھائی سے بیزار، بہن بہن سے بیزار، ماموں بانجے سے، بانجا ماموں سے، چچا اپنے بھتیجے سے، بھتیجا اپنے چچے سے، ایسے ساری رشتہ داریاں اکٹھی کر لو، آج آپ دیکھ لو تو وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دوریاں ہیں۔ ایک صحابی کا متعلق آتا ہے ہم نے تربیت نہیں کی۔ میں اپنی اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ ہمارے بڑوں نے تربیت نہیں کی۔ بڑے آپ مجھ سے عمر میں بھی میں سے کہوں کہ میرے والد کے ہم عمر لوگ بھی بیٹھے ہیں، اس سے بھی آگے بیٹھے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں تربیت میں کہاں سے کمی رہ گئی ہے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے پوچھا اپنے چچا کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہتے کل آپ کی تکرار ہو رہی تھی نا تو میں نے اس کو سلام نہیں کیا۔ اس نے لے تپڑ مارا اسے۔ اس نے کہا بجان میں تو آپ کی زہر ہوں۔ کہتا ہے وہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میری مرضی، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تیرا تو رشتے میں چچا لگتا ہے، تیرا تو بھائی نہیں لگتا، جا اس کو جا کے سلام کر کے واپس آ جا۔ یہ تربیت صحابہ نے ہمیں سکھلائی۔ آج تو تھوڑی سی تکرار کر لو بیٹا اس کی طرف بھی نہیں دیکھنا، ہم تربیت خود بگاڑ رہے ہیں۔ یہ باپ بھی نہیں بخشا جائے گا، یہ ماں بھی نہیں بخشی جائے گی، یہ بھائی بہن، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ یہ نہیں بخشی جائے گی۔
اب آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے تو مختصراً عرض کر دیا، اب حل کیا ہے؟ اگر آپ کا گناہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہے، گناہ ہے، آپ کی طرف سے خطا ہے، تو جا کے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے کوئی گرتا نہیں، بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں معافی مانگنا سکھلایا ہے، ہمیں معافی مانگنا جو اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے، تو اللہ کے نبی گری ہوئی چیز سکھلائے گا کہ عظمت والی چیز بتائے گا؟ اگر اس کی طرف سے خطا ہے، علماء نے لکھا ہے 3 دفعہ جا، اس کو کوئی یار گناہ تیرا ہے پھر بھی میں آتا ہوں، چھوڑ اس رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، 3 دفعہ پھر بھی نہ آئے، علماء نے لکھا ہے اب اللہ پہ چھوڑ دو، قیامت کے دن تو بری ہوگا، مغفرت رمضان میں تیری اللہ جاری فرما دیں گے۔ اب اس سے آگے کی جو بات بتائی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بیان فرمایا دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، 3 چیزیں بتائی۔ حسد، کینہ اور بغض رکھنے والے انسان کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے، اور یہ چیز ہماری عورتوں کے اندر بہت ہے۔ عورتیں حسد بہت کرتی ہے، کینہ، بغض، یہ عورتوں کا مادہ ہے۔ آج کل ماشاءاللہ مردوں کے اندر بھی منتقل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ہماری نشست اور برخاست عورتوں کے ساتھ زیادہ ہے، مردوں کے ساتھ کم ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جس طرح جانور پالے گا اس جانور کی خصلتیں اس کے اندر آئے گی۔ عرب اونٹ پاتے ہیں، عربوں کے اندر سب سے زیادہ حسد، کینہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے ایسے بس اللہ کے نبی نے روکا ہے، اب آگے جا نہیں سکتے۔ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ان کے اندر کتنا حسد، کیونکہ اونٹ کے اندر یہ مادہ ہے وہ حسد ہی ہوتا ہے۔ جو جون سا جانور پالے گا اس کی خصلت، جس کے ساتھ محفلیں اٹھنے بیٹھنے ہوگی وہ چیزیں اس کے اندر منتقل ہوگی۔ ہمارے مشورے بھی، باہر کے مشورے بھی ہماری عورتوں کے ساتھ، تو وہ ساری چیزیں ہمارے مردوں میں آ گئی۔ ہمارے مردوں کے مشورے کمزور کیوں ہیں؟ ہم نے عورتوں کے ساتھ شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہی کافی ہے، جس کے مشورے اور جس کی سرداری جو ہے وہ عورت ہو، اس کی ہلاکت کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ ہم باہر کے گھر کے مشورے کرو، سالن لانا ہے، بیٹی کا مشورہ ہے وہ کرو، باہر کے امور کے مشورے ہم عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار یہ ہے وہ ہے، وہ آپ کو غلط روٹ پہ ڈال لیں گے۔ تو یہ منتقل ہو رہا ہے ہم میں سے نسل در نسل، نسل در نسل۔ تو حسد اور کینہ اور بغض، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس بندے کی بھی مغفرت اللہ نہیں فرماتے۔ اب حسد، کینہ، بغض کا علاج کیا ہے؟ تو بیان فرمایا علماء نے لکھا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کر لو، استغفار پڑھ لو۔ جس کی غیبت کی ہے وہ کی ہے، اس کے ساتھ جانو ملو یار، یہ بھی نہ کہو۔ دیکھو شریعت نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا ہے، کسی کو یہ نہ کہو۔ مثال یہ بندہ ہے، میں مثالاً عرض کروں، میں نے اس کی غیبت کر لی، وہ کری، وہ کری، فلاں کری، میں اس سے ملتا ہوں یار، بس جو ہوا دلوں کے اندر طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی بات کر لو کہ یار سیدہ سی او بلتا ہوں معافی کو، وہ کہے گا میں نے معاف کر دیا سارے حق، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، بات ختم۔ شریعت نے یہاں تک آ کے اتنی سہولت دی ہے، ہم سمجھتے ہیں یار اس کو تو دعوے مداوے، نہیں، شریعت نے کہا بس توبہ کر لو، اس سے جا کے اپنے حق حقوق جو ہے معاف کروا لو، طریقے سے معاف کروا لو۔ ہاں جو مالیت کی اور لین دین کی وہ الگ باتیں ہیں، ایسا نہ ہو کل سے یہ بھی بخشوانے شروع کروا دو، وہ نہیں، صرف اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں نا، ایسا نہ ہو دوسرے کے حقوق ہو تو جا کے اس کو کہہ دے یہ بھی معاف کروا دو، بعد میں پتہ چلا 70-80 ایکڑ زمین بھی ہڑپ لی ہے، وہ بھی معاف کروا لی، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ الگ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو زبانی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 4 ایسے بندے ہیں جن کی مغفرت اللہ نہیں فرماتے، لیکن بعض روایت جو نسائی شریف کی ہے، طبرانی روایت ہے اور بعض اور کتابیں ہیں، اس میں سے کچھ اور بندوں کے بھی ذکر ہے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ میں ساروں کو ملا کے آپ کو بیان کر رہا ہوں، 7 بندے بنتے ہیں، 8-9 بنتے ہیں، دوسرے کا حق کانے والا، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی کا مال روکا ہے، کسی کے جائیداد پہ پاؤں رکھا ہے، کسی جگہ پہ قبضہ کیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، بیان فرمایا اس بندے کی بھی مغفرت اللہ نہیں فرماتے۔ اگلا بندہ جو ہے وہ ہے قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں، اللہ نے بیان فرمایا اس کی بھی مغفرت ان دنوں میں نہیں ہے۔ اور 7واں جو بندہ ہے وہ ہے سحر جادو کرنے والا،
ایک عورت کے متعلق میں نے سنا وہاں پہ حرمین میں کچھ بندوں سے میری ملاقات ہوئی، سندھ کے تھے، میں ان ساتھیوں سے تھوڑا سا علیحدہ تھا، وہ یہ ان کے پیچھے پھر رہا تھا کہ یار یہ بندے کہاں ملیں گے، اور وہاں پہ ایک بندہ ایک دفعہ طواف میں گھس جائے پھر وہ اپنے ساتھیوں کی بھی بھول جاتا ہے، اس کی کشش ایسی ہے۔ میں کھڑا تھا تو پھر بیٹھ گیا تو ایک بندہ آیا، کہتے ہیں یہاں پہ ایک عورت تھی ہمارے علاقے کی جو یہ جادو ٹونا، جادو منتر جنتر جو لوگوں پہ کرتے ہیں یہ کرتی تھی۔ ہمارے گروپ میں وہ آئی تھی پچھلے سال، جو پچھلا سال یا پچھلے سے پچھلے سال کہا، کہتے جو ہی ہم اس کو مطاف کے گیٹ اس کے اندر داخل کرتے وہ کہتی تھی مجھے باہر نکالو، باہر 3-4 دفعہ اس طرح کی، آخر میں وہ پولیس شرطے والوں کو نکالو اس کو یار، باہر اس کو بٹھایا، پانی پلایا، اس کو کہا کیوں، کہتا ہے جیسے ہی میں گیٹ سے اندر ہوتی ہوں میرے جسم پہ آگ لگ جاتی ہے۔ کہتے جب ہمیں تو اس کے سارا سٹیٹس معلوم تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی سزائیں دیتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا ایسی عورت کی، ایسے مرد کی، اور ایسے بوڑھے جوان جتنے بھی ہیں جو جادو ٹونا، انتر منتر، جتنے بھی جنتر یہ سارے کرتے ہیں، یہ شرکی اور سارے افعال کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اور یہ بیماری ہمارے گھروں میں ہر جگہ پہ پھیل چکی ہے۔ آج پہلے طاقت آزمایا جاتا تھا، پھر بات زبان تک آ گئی، اب زبان شیرینی ہے اور پیچھے سے یہ کام شروع ہے، یہ اس پہ کر رہا 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 ہے، ہر گھر میں یہی کہانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کرنے والا کروانے والا دونوں جہنمی ہے۔ یہ بندہ کر رہا ہے اس سے، یہ عامل ہے کر رہا ہے، اب یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، کیونکہ دوسرے کے گھر کو برباد کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے متعلق بیان فرمایا اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ 7 بندے ٹوٹل ہوئے۔ اللہ کریم نے بیان فرمایا اے میرے بندو جتنے بھی اعمال کرنا چاہتے ہو رمضان کے اندر کر دو، اگر ان 7 بندوں میں ہوگے تیری ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، اب اس میں بھی مغفرت نہ ہو تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ بندہ ہلاک ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ رمضان تو ایسا مہینہ ہے، اس کی خاطر یا ایسے کہہ دوں کہ اس کی رعایت کسی کافر نے بھی رکھی ہے تو اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا ہے۔